السلام علیکم، میں ہوں فیصل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فیصل خان ویلاگ شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دیکھنے سننے اور چاہنے والے خیریت سے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنی زندگی سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ گزشتہ 3-4 دن سے اپنے یوٹیوب چینل کے لیے ویڈیو بنانے کا ارادہ کیا جا رہا تھا، لیکن طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے بالخصوص گلے کی خرابی کی وجہ سے اور بدترین قسم کی کھانسی کی وجہ سے میں ویڈیو ریکارڈ نہیں کر سکا، جس کی وجہ سے میرے یوٹیوب چینل پر کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کی جا سکی۔ تمام وہ لوگ جو نوٹیفیکیشن ملنے کے بعد میرے یوٹیوب چینل پر دوبارہ آئے ہیں، ان تمام لوگوں کو ویلکم بیک، اور وہ لوگ جو فرسٹ ٹائم اس چینل پر آئے ہیں اور اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں لیکن انہوں نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ تمام آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک بار پھر پاکستان کرکٹ پہ، اور ایک ہاٹ نیوز جو کہ گزشتہ 2-3 دن سے دوبارہ سامنے آ رہی ہے، اس پر بہت بات کی جا رہی ہے۔ بہت سے حلقوں میں بالخصوص کرکٹ ماہرین اور کرکٹ پہ جو تبصرہ کرنے والے کمنٹیٹر ہیں، وہ لوگ اس پہ بات کر رہے ہیں۔ وہ ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کی وائٹ بال کی کپتانی۔ وائٹ بال کا جب ذکر کیا جاتا ہے اس سے مراد T20 اور ون ڈے ٹیم کی کپتانی ہے۔ جیسا کہ آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ 2023 کا 50 اوور کا ورلڈ کپ جو کہ انڈیا میں کھیلا گیا تھا، اس میں پاکستان کرکٹ ٹیم کی کپتانی بابر اعظم کر رہے تھے۔ اس سے کچھ عرصہ قبل بھی بابر اعظم تینوں فارمیٹس کے کپتان تھے، اور ان کی کپتانی میں پاکستان کوئی ٹرافی جیت نہیں پایا، لیکن کچھ ایسی نمایاں کارکردگی ضرور تھی جن کو ہائی لائٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن جو اصل مقصد تھا ٹرافی جیتنے کا وہ پورا نہیں ہو سکا۔ 2023 کے ورلڈ کپ کے دوران بابر اعظم کی اپنی بیٹنگ فارم بھی کچھ اتنی خاص نہیں تھی، جس کی وجہ سے ان پر کرکٹ ورلڈ کپ کے دوران ہی تنقید ہونا شروع ہو گئی تھی۔ بہت سے حلقوں سے آوازیں آنا شروع ہو گئی تھی کہ شاید ان پر کپتانی کا دباؤ ہے، جس کی وجہ سے ان کے کیلیبر کا بیٹسمین اپنی بیٹنگ میں بھی کچھ خاطر خواہ کامیابی نہیں دکھا پا رہا۔ لہٰذا ورلڈ کپ کے ختم ہونے کے فوراً بعد تو کپتان کی تبدیلی کی باتیں جو چل رہی تھی وہ سچ ثابت ہوئیں، اور پاکستان کرکٹ بورڈ نے بابر اعظم کو کپتانی سے ہٹا کر شاہین شاہ افریدی کو وائٹ بال کا کپتان بنا دیا، جبکہ شان مسعود کو ٹیسٹ کرکٹ کی کپتانی دے دی گئی۔ شاہین افریدی کی کپتانی میں پاکستان صرف ایک سیریز کھیلا، وہ نیوزی لینڈ کے ساتھ T20 سیریز تھی، جس میں پاکستان کو 4-1 سے شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور اس کے فوراً بعد ایک بار پھر شاہین افریدی پر کرکٹ کے کچھ حلقوں کی طرف سے تنقید شروع ہو گئی۔ اب اس میں قابل غور بات یہ ہے کہ جب بابر اعظم کو کپتانی سے ہٹایا گیا تو بہت سے بابر اعظم کے چاہنے والے فین یا بہت سے کرکٹ پر تبصرہ کرنے والے وہ لوگ جو بابر اعظم کو سپورٹ کرتے تھے ایز اے بیٹسمین، ایز اے کیپٹن، وہ سب لوگ بابر اعظم کے حق میں کھڑے ہو گئے، جب شاہین افریدی کی بری پرفارمنس کی وجہ سے، جو کہ ایک سیریز کی بری پرفارمنس تھی ایز اے کیپٹن، میرے نزدیک ایک سیریز کی پرفارمنس پہ آپ کو کسی بھی کیپٹن یا کسی بھی کھلاڑی کو جج نہیں کرنا چاہیے، لیکن ایک بار پھر شاہین افریدی کی طرف توپوں کا رخ ہو گیا، اور اس طرح سے دوبارہ یہ بحث شروع ہو گئی کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کی کپتانی کس کو کرنی چاہیے۔ حالیہ PSL میں ایک بار پھر شاہین شاہ افریدی جس فرنچائز سے کھیلتے ہیں اور جس کی کپتانی کرتے ہیں لاہور قلندر، وہ بہت بری طرح سے ہاری، بلکہ ٹیبل میں وہ سب سے نیچے رہے۔ لیکن یہاں پر ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ شاہین شاہ افریدی وہی شاہین شاہ افریدی ہیں جنہوں نے 2 گزشتہ PSL ایز اے کیپٹن لاہور قلندر کے ساتھ جیتی ہیں، تو ان کی بیلٹ کے انڈر آلریڈی 2 ٹرافیز ہیں جو انہوں نے لاہور قلندر کے ساتھ جیتی ہیں۔ اگر بابر اعظم کی بات کی جائے تو بابر اعظم گزشتہ 2 سال سے پشاور زلمی کی طرف سے کھیل رہے ہیں، اور پشاور زلمی کو لیڈ بھی کر رہے ہیں، اور دونوں PSL میں وہ پلے آف کے لیے کوالیفائی کرنے کے باوجود فائنل کے لیے کوالیفائی نہیں کر سکے اور PSL ٹرافی نہیں جیت سکے۔ اب گزشتہ کچھ دنوں سے جو بات چل رہی ہے وہ یہ چل رہی ہے کہ آنے والا T20 ورلڈ کپ 2024 جو کہ امریکہ اور ویسٹ انڈیز میں کھیلا جائے گا، اس کے لیے پاکستان کے کپتان کو تبدیل کیا جا رہا ہے، یعنی کہ شاہین شاہ افریدی کو ریپلیس کیا جا رہا ہے، اور بہت سے حلقوں کی طرف سے اوتھینٹک نیوز آ رہی ہیں، جبکہ ESPN کرک انفو پر بھی یہ نیوز آ چکی ہے کہ بابر اعظم ایک دفعہ پھر پاکستان کرکٹ ٹیم کی کپتانی کرنے لگے ہیں۔
یہاں پر ایک سوال آپ تمام لوگوں سے، آپ اس کا جواب کمنٹ میں دے سکتے ہیں اور میں اپنی رائے بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ کیا بابر اعظم کو پاکستان کرکٹ ٹیم کی کپتانی دوبارہ لینی چاہیے؟ اس سے کیا ان کی بیٹنگ فارم متاثر ہوگی، یا ان کو ایک اور چانس ملے گا کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کو لیڈ کرتے ہوئے کم از کم ایک آئی سی سی ٹرافی جتوائیں؟ جہاں تک ایک اور خبر کا تعلق ہے، وہ یہ ہے کہ بابر اعظم جو ہے پی سی بی کے لوگوں سے ملے ہیں اور ان کو وائٹ بال کی کپتانی کی آفر کی گئی ہے، لیکن بابر اعظم نے ڈیمانڈ کی ہے کہ ان کو تینوں فارمیٹس کا کپتان بنایا جائے۔ تینوں فارمیٹ سے مراد ریڈ بال اور وائٹ بال، T20، ون ڈے اور ٹیسٹ، تینوں فارمیٹس کی کپتانی ان کو دوبارہ سونپی جائے۔ میرے نزدیک بابر اعظم اگر ایز اے بیٹر کھیلتے ہیں تو وہ پاکستان کرکٹ کے لیے بہت اچھا ہے، اور بابر اعظم کے لیے ان کی اپنی ذات کے لیے بھی بہت اچھا ہے، اور اس کا جلوہ ہم دیکھ چکے ہیں۔ ایک سیریز جو نیوزی لینڈ کی سیریز جب وہ کپتانی نہیں کر رہے تھے تو ان پہ وہ پریشر نہیں تھا، جس کی وجہ سے ان کی پرفارمنس پر خاطر خواہ اثر پڑا تھا۔ تو کپتانی لے کے شاید کہیں پھر ایک دفعہ وہ یہ غلطی کریں گے اور ان کی پرفارمنس شاید متاثر ہوگی، اور جس وجہ سے پاکستان کرکٹ کو نقصان ہوگا۔ نقصان ان سینس، بابر اعظم کے کیلیبر کا بیٹر اگر اچھی پرفارمنس دے گا تو پاکستان کرکٹ کے لیے وہ ہمیشہ اچھا رہے گا، اور اگر ہم ٹرافی جیتنے کے لیے جاتے ہیں تو اس میں ہمیں بابر اعظم جیسے بیٹسمین کی پرفارمنس کی ضرورت ضرور ہے، باوجود اس کے کہ بابر اعظم ایز اے کیپٹن جائیں اور پھر وہ ٹیم کو لیڈ کریں، لیکن کرنچ مومنٹس پر وہ انڈر پریشر آ کے ایک دفعہ سے پھر پاکستان کرکٹ کے لیے کوئی ٹرافی نہ جیت سکیں۔ میرے نزدیک اس وقت جو آپشنز سامنے ہیں ان میں شاید محمد رضوان سب سے بہتر آپشن ہے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کی کپتانی کے لیے شاید سب سے موزوں امیدوار اس وقت محمد رضوان ہے، اور کیونکہ محمد رضوان کی کپتانی میں ملتان سلطان ایک ٹائٹل بھی جیت چکی ہے، اور اس کے علاوہ 3 سال سے لگاتار وہ فائنل کے لیے کوالیفائی بھی کر چکے ہیں پی ایس ایل میں۔ انلکی رہے ہیں محمد رضوان کے، وہ تینوں سال لگاتار ہارتے رہے ہیں، لیکن اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے ان کی کپتانی میں بہت سے ایسے کھلاڑی گروم ہوئے ہیں، اور جس انداز سے ٹیم کھیلتی ہے، اور مطلب کہ پی ایس ایل شروع ہوتے ہی یہ لگتا ہے کہ یہ ٹیم چیمپئن بننے کے لیے کھیل رہی ہے۔ تو محمد رضوان جو ہے بہت بہتر آپشن ہے۔ بابر اعظم کو ایز اے بیٹسمین ٹیم میں کھیلنا چاہیے، وداؤٹ اینی ڈاؤٹ ہی از دا بیسٹ بیٹسمین پاکستان ہیز ایور پروڈیوسڈ۔ تو ان کو اپنی بیٹنگ پر توجہ دینی چاہیے۔ یہاں میں بتاتا جاؤں کہ آئی ایم اے ڈائی ہارڈ فین آف بابر اعظم، اور میں بہت سے کرکٹ کے میچز ایسے ہیں پاکستان کے جو صرف بابر اعظم کی بیٹنگ کی وجہ سے دیکھتا ہوں۔ کئی بار وہ جب آؤٹ ہو جاتے ہیں تو میں ٹی وی کے آگے سے اٹھ جاتا ہوں، لیکن اس کے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میری خواہش یہ نہیں ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم نہ جیتے۔ اوور آل جو بگر آبجیکٹیو ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم جو ہے وہ ہمیشہ فتح یاب ہو، لیکن بابر اعظم کا ایز اے بیٹسمین جو ان کا کیلیبر ہے اس کے مطابق پرفارم کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ورلڈ کپ 2024 میں اب صرف 3 ماہ باقی رہ گئے ہیں، تو اب اس فیصلے کو جو ہے وہ جلدی سے نمٹانا ہوگا، کیونکہ گزشتہ 2 دنوں سے یہی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ آج یا کل اس چیز کو بالکل کلیئر کر دیا جائے گا کہ کپتانی کس کے ہاتھ میں جائے گی۔ آخر میں ایک بات میں کہتا جاؤں کہ جو بھی فیصلہ پی سی بی کی طرف سے آئے گا، ہماری پھر بھی خواہشات اور نیک تمنائیں جو بھی کپتان بنے گا پاکستان کرکٹ ٹیم کا اس کے ساتھ ہوں گی کہ وہ پاکستان کے لیے اچھا کرے، اس کی اپنی پرفارمنس بھی صحیح رہے۔ ایون اگر بابر اعظم کو دوبارہ کپتانی دی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ جو میں نے کہا ہے کہ بابر اعظم کپتانی نہیں لینی چاہیے، ان کی پرفارمنس متاثر ہوتی ہے اس سے، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اگر ان کو دوبارہ کپتانی دی جائے گی تو ہم ان کو سپورٹ نہیں کریں گے یا پاکستان کرکٹ کو سپورٹ نہیں کریں گے۔ بالکل کریں گے، اور ہماری ہمیشہ سے نیک تمنائیں ان کے ساتھ رہیں گی کہ وہ اچھا کریں اور پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے ٹرافی جیتیں۔ آپ سب لوگ کمنٹ باکس میں اپنی رائے دیجئے، رائے سے پتہ چلتا ہے کہ زیادہ تر کرکٹ کے چاہنے والے کیا سمجھتے ہیں، ان کی رائے کیا ہے بابر اعظم کے بارے میں۔ وہ بابر اعظم کو ایز اے بیٹسمین دیکھنا چاہتے ہیں یا بابر اعظم کو ایز اے کیپٹن دیکھنا چاہتے ہیں؟ اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ جب تک یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کی وائٹ بال کی کپتانی کس کے پاس جاتی ہے، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ اس کے بعد ایک اور ولاگ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ڈھیر ساری دعائیں آپ کے لیے۔ تھینک یو۔